ناخوش عورت کی شناخت 9 نشانیاں ایک عورت اپنی زندگی میں خفیہ طور پر ناخوش ہے۔ یہ جاننا اکثر مشکل ہوتا ہے کہ جب کوئی خفیہ طور پر ناخوش ہوتا ہے، خاص کر جب بات خواتین کی ہو۔ خواتین کو اپنے جذبات کو لپیٹ میں رکھنے کا ہنر حاصل ہے، لیکن ایسی لطیف نشانیاں ہیں جو چھپی ہوئی ناخوشی کو ظاہر کر سکتی ہیں۔ نفسیات ان علامات کو سمجھنے کے لیے ایک طاقتور ذریعہ ہو سکتی ہے۔ یہ کسی کے رویے، الفاظ اور یہاں تک کہ جسمانی زبان میں خفیہ پیغامات کو سمجھنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ایک عورت کے 9 گانے اور اشارے۔ اب میں آپ کے ساتھ 9 نشانیاں بتانے جا رہا ہوں کہ عورت زندگی میں خفیہ طور پر ناخوش ہو سکتی ہے۔ یہ اشارے ہمیشہ واضح نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایک بار جب اب جان لے کہ کیا تلاش کرنا ہے، تو وہ اس بارے میں بہت کچھ بول سکتے ہیں کہ وہ واقعی کیا محسوس کر رہی ہے۔ تو آئیے نفسیات کی دنیا میں غوطہ لگائیں اور ناخوشی کی ان چھپی ہوئی علامتوں سے پردہ اٹھائیں۔ ایک عورت ہمیشہ تھکی رہتی ہے۔ تھکاوٹ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ کچھ بند ہے۔ ہم سب وقتا فوقتا تھک جاتے ہیں، لیکن مسلسل تھکاوٹ سرخ پرچم بن سکتی ہے۔ جب ایک عورت ہمیشہ تھکی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ جذباتی تھکن کی علامت ہو سکتی ہے، اس بات کی علامت کہ وہ غیر حل شدہ تناؤ اور ناخوشی سے نمٹ رہی ہے۔ جذباتی تھکن۔ ماہرین نفسیات کا مشورہ ہے کہ جذباتی تھکن جسمانی تھکن کا باعث بن سکتی ہے۔ لہٰذا اگر وہ ہمیشہ تھکاوٹ کے بارے میں شکایت کرتی ہے، یہ نیند کی کمی سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ یقیناً ہر ایک کے پاس چھٹی کے دن ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ ایک مستقل نمونہ ہے تو یہ تجویز کر سکتا ہے کہ وہ زندگی میں خفیہ طور پر ناخوش ہے۔ یہ ایک ٹھیک نشان ہے، لیکن توجہ دینے کے قابل ہے۔ خود پر بہت زیادہ تنقید۔ خود تنقید صحت مند ہو سکتی ہے، لیکن جب یہ ایک مستقل نمونہ بن جائے تو یہ ایک گہرے مسئلے کی نشاندہی کر سکتی ہے۔ اکثر وہ لوگ جو خفیہ طور پر ناخوش ہوتے ہیں، ان کا اندرونی طور پر سخت نقاد ہوتا ہے۔ وہ اپنی سمجھی جانے والی ناکامیوں کے لیے مسلسل فیصلہ کرتے ہیں اور خود کو دھتکارتے ہیں۔ اگر کوئی عورت خود کو مسلسل نیچے رکھنا شروع کر دیتی ہے یا اپنی کامیابیوں سے کبھی مطمئن نظر نہیں آتی ہے، تو یہ چھپی ہوئی ناخوشی کی علامت ہو سکتی۔ خود پر بہت زیادہ تنقید۔ خود تنقید صحت مند ہو سکتی ہے، لیکن جب یہ ایک مستقل نمونہ بن جائے تو یہ ایک گہرے مسئلے کی نشاندہی کر سکتی۔ اکثر وہ لوگ جو خفیہ طور پر ناخوش ہوتے ہیں، ان کا اندرونی طور پر سخت نقاد ہوتا ہے۔ وہ اپنی سمجھی جانے والی ناکامیوں کے لیے مسلسل فیصلہ کرتے ہیں اور خود کو دھتکارتے ہیں۔ اگر کوئی عورت خود کو مسلسل نیچے رکھنا شروع کر دیتی ہے یا اپنی کامیابیوں سے کبھی مطمئن نظر نہیں آتی ہے، تو یہ چھپی ہوئی ناخوشی کی علامت ہو سکتی۔ وہ منقطع نظر آتی ہے۔ دوسروں سے منقطع ہونے کا احساس بنیادی ناخوشی کی علامت ہو سکتا ہے۔ جب کوئی عورت خفیہ طور پر ناخوش ہوتی ہے تو وہ پیچھے ہٹنا شروع کر دیتی ہے اور اپنے رشتے میں کم مشغول ہو جاتی ہے۔ بات چیت کے دوران وہ دور دکھائی دے سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ جڑنے میں اتنی دلچسپی نہ رکھتی ہو جتنا وہ کرتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جذباتی انتشار سے نمٹ رہی ہے۔ جب آپ مایوسی محسوس کر رہے ہوتے ہیں تو سماجی تعامل کی اسی سطح کو برقرار رکھنا مشکل ہو سکتا ہے جس کے آپ عادی ہیں۔ مسلسل اضطراب۔ ہم سب کو وقتاً فوقتاً پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ دباؤ والے حالات کا ایک عام رد عمل ہے، لیکن دائمی اضطراب گہرے مسائل کی علامت ہو سکتی ہے۔ جب ایک عورت خفیہ طور پر ناخوش ہوتی ہے تو وہ اکثر پریشان محسوس نہیں کر سکتی۔ یہ بے چینی، مسلسل پریشانی، یہاں تک کہ سونے میں دشواری کے طور پر ظاہر ہو سکتا ہے۔ پریشانی اکثر ناخوشی کے احساسات سے منسلک ہوتی ہے۔ اگر وہ ہمیشہ پریشان رہتی ہے اور آرام نہیں کر پاتی تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ وہ چھپی ہوئی ناخوشی سے نمٹ رہی ہے۔ مسلسل اضطراب۔ یقیناً بہت سے عوامل اضطراب میں حصہ ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر اس فہرست میں دیگر علامات کے ساتھ اس کا جوڑا بنایا گیا ہے تو یہ رات بتاتی ہے کہ وہ اتنی مطمئن نہیں ہے جتنی وہ نظر آتی ہے۔ اضطراب خالصتنا آپ کی ذہنی خرابی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ کسی بھی عورت کو انتہائی تناؤ میں رکھ سکتا ہے جو شدید ہائپر ٹینشن کا باعث بن سکتا ہے۔ آخرکار یہ دماغی عارضہ یادوں اور زندگی کے معمول سے محروم ہونے کا باعث بن سکتا ہے۔
اپنی چنگاری کو کھو دینا بعض اوقات چھپی ہوئی ناخوشی کی علامتیں رویے میں تبدیلی کی طرح لطیف ہو سکتی ہیں۔ ایک عورت جو اندر جانے پر کمرے کو روشن کرے گی، وہ جس کے پاس متعدی ہنسی اور ایک متعدی توانائی تھی۔ اگر آپ نے دیکھا کہ چنگاری مدھم پڑ گئی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ وہ خفیہ طور پر ناخوش ہے۔ زندگی کی آزمائشیں اکثر زندگی کے لیے اس خوشی اور جوش کو چھین سکتی ہیں۔ اس کی چنگاری کھو گئی۔ اگر وہ پہلے سے کم پرجوش عام طور پر کم زندہ لگتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ کسی چھپی ہوئی ناخوشی سے نمٹ رہی ہے۔ مشکلات زیادہ تر وقت کسی بھی عورت کو تناؤ میں ڈال سکتی ہیں جو ہائی بلڈ پریشر کا باعث بنتی ہے۔ وہ حد سے زیادہ حساس ہے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب چھوٹی سے چھوٹی تنقید بھی مجھے پریشان کر دیتی تھی۔ میں ان چیزوں پر زیادہ رد عمل ظاہر کروں گا جو عام طور پر مجھے پریشان نہیں کرتی تھیں، اور میں یہ نہیں جان سکتا تھا کہ میں اتنا حساس کیوں ہوں۔ پیچھے موڑ کر مجھے احساس ہوا کہ یہ اس لیے تھا کیونکہ میں خفیہ طور پر ناخوش تھا۔ تناؤ اور منفی جذبات اس مقام تک پہنچ چکے تھے جہاں وہ روزمرہ کے حالات پر میرے رد عمل کو متاثر کر رہے تھے۔ وہ حد سے زیادہ حساس ہے۔ جب کوئی عورت خفیہ طور پر ناخوش ہوتی ہے تو وہ حد سے زیادہ حساس ہو سکتی۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عام طور پر اسے اچانک پریشان نہیں کرتی ہیں، اور وہ چیزوں کو پہلے سے زیادہ ذاتی طور پر لے سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کسی عورت کو معمول سے زیادہ حساس رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ وہ چھپی ہوئی ناخوشی سے نمٹ رہی ہے۔ وہ نیند کھو رہی ہے۔ نیند کے مسائل اکثر بنیادی جذباتی مسائل کی علامت ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی عورت خفیہ طور پر ناخوش ہے تو وہ بے خوابی کے ساتھ جدوجہد کر سکتی ہے یا سونے کے شیڈول کو برقرار رکھنے میں دشواری کا سامنا کر سکتی ہے۔ یہ تناؤ، اضطراب، محض عمومی جذباتی بے چینی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یقیناً بہت سے عوامل نیند کے مسائل میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اس فہرست میں دیگر علامات کی بھی نمائش کر رہی ہے تو یہ تجویز کر سکتا ہے کہ وہ چھپی ہوئی ناخوشی سے نمٹ رہی ہے۔ نیند کی کمی ناخوشی کے جذبات کو بھی بڑھا سکتی ہے، ایک شیطانی چکر پیدا کر سکتی ہے۔ اس نے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ چھپی ہوئی ناخوشی کی سب سے واضح علامت اکثر خود کی دیکھ بھال کی کمی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی عورت خفیہ طور پر ناخوش ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا خیال رکھنا جیسے وہ کرتی تھی۔ اس میں اس کی ذاتی حفظان صحت کو نظر انداز کرنا، مناسب طریقے سے کھانا نہ کھانا، ایسی سرگرمیوں کو ترک کرنا شامل ہو سکتا ہے جو اس کی خوشی لاتی تھی۔ ہماری ذہنی تندرستی کے لیے خود کی دیکھ بھال بہت ضروری ہے۔ جب ہم ناخوش ہوتے ہیں تو یہ اکثر پہلی چیز ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کسی عورت نے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ وہ چھپی ہوئی ناخوشی سے نمٹ رہی ہے۔ حتمی خیالات یہ ہمدردی اور تفہیم کے بارے میں ہے۔ نفسیاتی نقطہ نظر۔ نفسیات کے نقطہ نظر سے یہ علامات بنیادی ناخوشی کے ٹھیک اشارے کے طور پر کام کر سکتی ہیں۔ تاہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر فرد کے تجربات اور رد عمل منفرد ہوتے ہیں۔ جب ہم ان علامات کو اپنے قریب کی عورت میں دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کودنے اور چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے کا لالچ ہو، لیکن حساسیت کے ساتھ صورتحال سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی جس چیز کی اسے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ حل نہیں بلکہ ہمدردی اور سمجھداری ہوتی ہے۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ چھپی ہوئی ناخوشی ہماری سوچ سے زیادہ عام ہے۔ علامات کو پہچاننا صرف پہلا قدم ہے۔ شفا یابی اور خوشی کی طرف سفر کے لیے صبر، ہمدردی اور سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جیمنی کے ساتھ سیکھیں۔